ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام فصیح الدین بن کیف تھا۔ وہ لوہے کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ لوہے سے تلواریں بناتا تھا، مگر اس کی ایک خاص بات تھی، وہ یہ کہ جب وہ لوہے کو بھٹی میں ڈالتا اور لوہا بالکل گرم ہو کر سرخ ہو جاتا تو وہ بھٹی میں اپنا ہاتھ ڈال کر لوہے کو باہر نکال لیتا اور کوئی بھی آواز استعمال نہ کرتا۔ اس کا ہاتھ بالکل نہ جلتا اور نہ ہی اسے گرم محسوس ہوتا۔ وہ بہت عرصہ سے اسی طرح تلواریں بنا رہا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ آخر تمہیں گرم لوہے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ کسی کو کچھ نہ بتاتا اور ٹال مٹول کر دیتا۔ علاقے کے کچھ لوگ اسے جادوگر سمجھنے لگے اور کچھ اسے پاگل اور دیوانہ کہتے۔ کچھ کا خیال تھا کہ جس دن اس کا ہاتھ تپتے سرخ لوہے سے جل گیا اس دن اسے خود ہی عقل آ جائے گی۔ بہرحال کافی عرصہ سے یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا۔ ایک دن اس نوجوان کے پاس دور کسی علاقے سے ایک شخص آیا اور اسے تلوار بنانے کا کہہ کر خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھوں کہ کس طرح بناتا ہے۔ نوجوان نے لوہے کو بھٹی میں ڈالا اور اس شخص کے سامنے ہی اپنی عادت کے مطابق جب لوہا بالکل گرم ہو کر سرخ ہو گیا تو بغیر کسی اوزار کو استعمال کیے لوہے کو باہر نکال لیا۔ وہ آدمی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ تمہارا ہاتھ کیوں نہیں جلا۔ نوجوان نے بہت بہانے لگائے، بہت ٹال مٹول کی، لیکن وہ آدمی نہ ٹلا اور مسلسل ضد کرتا رہا کہ مجھے اس بات کا راز بتاؤ، آخر تمہارا ہاتھ کیوں نہ جلا۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی، وہ آدمی نہ جلا۔ اگلی صبح پھر وارد ہو گیا کہ مجھے اپنا راز بتاؤ، تمہارا ہاتھ کیوں نہ جلا۔ آخر مجبور ہو کر نوجوان نے اسے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میں پہلے کسی اور علاقے میں رہتا تھا، وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ میرے دل کو بہت بھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس کے والدین بھی بہت شریف تھے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ اس کے والدین حج پر گئے تھے۔ وہاں انہیں کوئی حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں وہ دونوں اپنی خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو مجھے دکھ تو بہت ہوا، مگر ساتھ اس لڑکی سے ملاقات کا راستہ بھی آسان ہو گیا، اس لیے دل ہی دل میں تھوڑی خوشی بھی ہوئی۔ اب اس کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان لانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے سامان لا کر دینے کے بہانے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے بہانے اس سے دوستی بڑھا لی۔ اب اسے مجبوراً اپنے گھر سے بھی کبھی کبھی باہر نکلنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ کہیں کسی کام سے جا رہی تھی کہ اسے پیاس لگی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور پانی مانگا۔ میں بہانے بہانے سے اسے بہلا پھسلا کر اندر لے آیا۔ میں تو کب سے اس کا دیوانہ تھا۔ اس کا حسن میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اسے دیکھنے کے لیے ترستا تھا۔ کب سے اسے اپنی دسترس میں لینے کے لیے میری روح بے چین تھی اور میرا دل تڑپ رہا تھا۔ اب وہ میرے سامنے میری دسترس میں تھی، بھلا یہ موقع میں کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی میں نے فوراً وہ دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ وہ خدا کی معصوم بندی میرے اس فعل سے ڈر گئی اور منت سماجت کرنے لگی، مجھے جانے دو۔ اس نے بہت ہاتھ پیر جوڑے اور اللہ اور اس کے رسول کے واسطے دیے، مگر میں نہ ٹلا۔ میرا ارادہ پختہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے میری عزت کو تار تار کیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی، خود کو مار لوں گی اور تم ہمیشہ جہنم کی آگ میں سڑو گے۔ اس کی اس بات سے میں سناٹے میں آ گیا اور ڈر گیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور اسے جانے دیا۔ وہ باہر نکل کر مجھے دعائیں دینے لگی کہ اے اللہ، جس طرح یہ انسان تیری آگ سے ڈرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھنا اور آگ کو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سلامتی والا بنا دینا۔ وہ چلی گئی اور میں بھی اس قدر اس سے شرمندہ تھا کہ وہ علاقہ چھوڑ دیا اور یہاں اس علاقے میں آ کر تلواریں بنانے لگا۔ ایک دن تلواریں بناتے ہوئے گرم لوہے سے میرا ہاتھ لگا تو میرا ہاتھ نہ جلا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے ہمت کر کے گرم سرخ لوہے کو ہاتھ لگایا تو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں نے ہمت کی اور بھٹی میں ہاتھ ڈال کر گرم سرخ تپتے لوہے کو پکڑا، تب بھی میرا ہاتھ نہیں جلا۔ پھر مجھے اس لڑکی کی دعا یاد آئی کہ اس نے میرے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کے لیے آگ کو دنیا اور آخرت میں سلامتی والا بنا دے۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ اس دن سے میں اسی طرح تلواریں بنا رہا ہوں۔ تو دوستو، اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اس کی حدود پار نہیں کرتے تو اللہ بھی انہیں دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازتا ہے۔